وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آغاز کرتے ہیں. ہوم ورک چیک کر لیا جائے جناب. پہلا کیا اسم تھا؟ مؤمن. اچھا جی, اس سے بنے گا المؤمنو. اچھا, یہ ایک پیش کیوں آئی ہے؟ ال کی وجہ سے. جزاک اللہ, بالکل ٹھیک ہے. المؤمنہ, یہاں الف کیوں نہیں آیا؟ نہیں, الف جو ہے وہ تنوین کے ساتھ مشروط ہے, دو زبر کے ساتھ مشروط ہے. دیکھیں اب آپ خود جواب دے رہے ہیں, قواعد پتہ ہیں آپ کو. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اب ہم مؤنث کریں گے جی. المؤمنۃ. کوئی مسئلہ کسی کا غلط ہے اس میں؟ اچھا, اب تثنیہ آ گیا جی. المؤمنان. تثنیہ مؤنث یہ بھی ٹھیک ہے سب کا. اچھا, المؤمنون. المؤمنات. المؤمنات. دو زیر تو نہیں آئیں گے؟ کیوں دو زیر نہیں آئیں گے؟ ال کے ساتھ تنوین حرام. حرام. الصادق, ال نہیں. حروف شمسی ہے نا جی. ال نہیں, الصادقۃ.
اس کو ڈیفائن کریں یہ کیا چیز؟ تثنیہ مذکر جر معرفہ، بالکل ٹھیک۔ اب ہم نے یہاں پہ کوئی ہیڈنگ نہیں لگائی ہوئی، ٹھیک ہے جی، لیکن آپ پہچان رہے ہیں کہ تثنیہ ہے، مذکر ہے، جر ہے، معرفہ ہے۔ اگلا والا کیا ہے جی؟ ایک ہم اور بورڈ پہ کر لیتے ہیں۔ جمع جو ہے وہ ہوگی الجہلاء، الجہلاء، الجہلائی۔ ایک کون سا رہ گیا جی؟ العالم، العالمہ، العالمی، العالمۃ، العالمۃ، العالمتی، العالمانی، العالمین، العالمین، العالمتانی، العالمتین، العالمتین، العالمون، العالمین، العالمین، العالمات، العالماتی، العالماتی، یا العلماء، العلماء، العلمائی۔ اچھا جناب، ابھی تھوڑی سی ہم مشق اور کرتے ہیں، اور آپ صفحہ نمبر 36 نکال لیجئے۔ یہ مشق اسی لیے کرا رہا ہوں کہ آپ کی ریویژن ہو جائے۔ دیکھیں مسجد، یہ مشق نمبر 4 با جو ہے، مسجد نکرہ کیا ہوا؟ مسجد، مسجدن، مسجدن، مسجدانی، مسجدینی، مسجدینی، مساجدو، مساجدہ، مساجدہ، یہ نکرہ کی ہو گئی 9۔ معرفہ کی المسجد، المسجدہ، المسجدی، المسجدانی، المسجدینی، المسجدینی، المساجد، المساجدہ، المساجدی۔ ذنب، ذنب، ذنبن، ذنبن، ذنبانی، ذنبینی، ذنبینی، ذنوب، ذنوبن، ذنوبن۔ الذنب، الذنب، الذنبی، الذنبانی، الذنبینی، الذنبینی،
الذنوب، الذنوب، الذنوبی. اس کی جمع مکسر ہے اور غیر منصرف ہے. مقاعد، مقاعدہ، مقاعدہ. دیکھیں ہم نے اسم کی حالت میں کیا چیزیں پڑھی تھی. لیٹس ریوائز. ہم نے کہا تھا کہ کسی اسم کو شروع میں اگر ہم کہیں تو ہم نے یہ کہا تھا کسی اسم کو جملے میں صحیح طور پر استعمال کرنے کے لیے اسے 4 لحاظ سے دیکھنا ہوتا ہے. حالت، جنس، عدد، وسعت. اگر یہ صحیح طریقے سے استعمال ہوگا تو جملے میں وہ اسم، اگر ہم اس 4 چیزوں کا خیال رکھیں گے تو جملے میں اسم صحیح استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. پہلی تھی حالت. حالت کے حوالے سے ہم نے بتایا تھا کہ کوئی بھی اسم ہے اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. فاعلی، مفعولی، اضافی. فاعلی کو حالت رفع کہتے ہیں، مفعولی کو حالت نصب کہتے ہیں، اور اضافی کو حالت جر کہتے ہیں. اس سے آگے ہم گئے تو ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ حالت رفع کے لیے عربی زبان میں 2 پیش، حالت نصب کے لیے 2 زبر اور الف کے ساتھ، حالت جر میں 2 زیریں. اب جو 2 زبر الف کے ساتھ تھا اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے 2 ایکسیپشنز ہیں. ایک گولتا، گولتا، اور دوسرا کوئی اسم الف اور حمزہ پہ ختم ہو رہا ہو تو اس کے آگے الف کا اضافہ 2 زبر کے ساتھ نہیں ہوگا، ورنہ جہاں 2 زبریں آئیں گی الف کا اضافہ کریں گے. اچھا، اس سے آگے چلتے ہیں جناب. تو ہم نے یہ پڑھا جنس کے اندر کہ جنس کے اندر اگر ہم یہ جان لیں کہ مؤنث کون کون سے ہیں تو باقی سارے مذکر ہوں گے. ہم نے اس میں پڑھا جی مؤنث حقیقی. مؤنث حقیقی کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جن کا فزیکل مؤنث جوڑے کی شکل میں موجود ہو اس کو مؤنث حقیقی کہتے ہیں. جیسے امن ماں، اختن بہن، بنتن بیٹی وغیرہ. اور اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے لیے ہمیں ووکیبلری پہ ڈیپینڈ کرنا پڑے گا کہ امن کی عربی، ماں کی عربی کیا ہوتی ہے، بیٹی کی کیا ہوتی ہے وغیرہ. کوئی قاعدہ قانون اس میں نہیں ہے. دوسرا مؤنث ہے مؤنث قیاسی.
اس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ اسم جو ہے اس کے اندر کچھ ایسی علامات ہیں جن کی بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی اسم مؤنث ہے. اس کی سب سے یونیورسل مثال تھی گولتا. جس اسم کے آخر میں گولتا لگا ہوا ہو اسے ہم کہیں گے مؤنث ہے. ایکسیپشن ہم نے کہا تھا خلیفۃ، علامۃ، حمزۃ، اسامۃ، یہ وہ ہیں جو ایکسیپشنز ہیں. اور پھر ہم نے یہ بتایا کسی اسم کو مؤنث کرنے کے لیے بھی آپ اس کے آگے گولتا لگا دیتے ہیں. مسلمن سے مسلمتن. تیسری کیٹیگری تھی مؤنث سماعی، کہ ہم اہل زبان کو سنتے ہیں جو فی الحقیقت فزیکل ان میں کوئی مؤنث ہونے کی علامت نہ ہو، لیکن اہل زبان اس کو مؤنث ٹریٹ کرتے ہیں. وہ ہم نے 7-8 بتا دیے تھے آپ کو جو قرآن مجید میں استعمال ہو رہے ہیں، وہ ہمیں یاد کر لینا، اس کے آگے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا اصل فوکس جہاں پہ ہماری عربی اپلائی ہوگی وہ گولتا ہے. چونکہ گولتا والا بھی مؤنث ہے، لہٰذا مسلمتن اس کی بھی 3 حالتیں ہیں، مسلمتن اور مسلمتن. اس سے آگے ہم آئے عدد. عدد میں ہم نے کہا کہ عربی زبان میں عدد کی 3 کیٹیگریز ہیں، واحد 1 کے لیے، تثنیہ 2 کے لیے، اور 2 سے زیادہ کے لیے جمع. تثنیہ کے لیے ہم نے بتایا کہ آپ نے تثنیہ سالم ہے، واحد اسم لیں، اس کی تنوین ختم کریں، اس پر زبر اور الف نون زیر نی حالت رفع میں آنی کا اضافہ کریں. تثنیہ کے نصب کے لیے عینی کا اضافہ کریں، جر کے لیے عینی کا اضافہ کریں. ٹھیک. مؤنث کے لیے بھی یہی فارمولہ اپلائی ہوگا. مسلمتن سے آپ بنائیں گے مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتینی. جمع کے حوالے سے ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ جمع ہے 2 طرح کی، ایک ہے جمع سالم اور ایک ہے جمع مکسر. جمع سالم تھوڑا سا اضافہ کر دیں گے واحد اسم کے آگے، مسلمن سے اونا لگائیں گے مسلمونا، نصب میں اینا لگائیں گے مسلمینہ، جر میں اینا لگائیں گے مسلمینہ ہو جائے گا. اور مؤنث کے لیے مسلمن کے آگے آتن لگائیں گے مسلماتن، نصب میں مسلماتن اور جر میں بھی آتن لگے گا مسلماتن ہو جائے گا. جمع مکسر کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جمع مکسر میں یا تو اسم بالکل بدل جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے جمع کرتے ہوئے. جیسے قلمن سے ہم نے بتایا اس کی جمع ہے اقلامن. تو اقلامن کی 3 حالتیں ہوں گی. جب آخر میں تنوین آ گئی تو اقلامن، اقلامن، اقلامن. ٹھیک ہے. اور اس سے آگے جب ہم گئے تھے تو ہم نے معرفہ اور نکرہ کی بحث کی. ہم نے یہ بتایا کہ معرفہ اسماء کون کون سے ہیں، اگر یہ ہم جان جائیں تو باقی نکرہ ہیں. تو معرفہ میں سب سے پہلے اسم علم، نام کسی بندے کا، اسم ضمیر پروناؤن، اسم اشارہ، اسم موصول الذی وغیرہ، اور اس کو لام تعریف بھی کہتے ہیں. ہم نے پہلی 4 چیزوں کے بارے میں کہا کہ وہ ہم آگے پڑھیں گے، بلکہ 4 نہیں 3، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول ہم آگے پڑھیں گے. اسم علم ہر ایک کو پتہ ہے، کسی کا پرٹیکولر نام ہے، لیکن ہر اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. کسی کا نام اگر محمود ہے تو محمودن، 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 تینوں حالتیں ہوں گی. ال کے حوالے سے ہم نے آپ کو کیا بات بتائی؟ نمبر 1، جب ال لگے گا تو اس کے آگے اسم پر اگر تنوین ہوگی تو تنوین ختم ہو جائے گی. 2 پیش کی جگہ 1 پیش، 2 زبر کی جگہ 1 زبر، 2 زیر کی جگہ 1 زیر. اور جہاں تنوین نہیں ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف ال لگے گا. یعنی تثنیہ میں، تثنیہ مذکر مؤنث میں صرف ال لگے گا، جمع مذکر میں صرف ال لگے گا، جمع مؤنث میں آتن سے ہو جائے گا آتی، آتن سے آتو، آتی اور آتی. تنوین جہاں ہوگی وہ ختم کر دے گا. تنوین اور ال اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے.
بس یہ ہے جو آپ نے پڑھا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔